اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق الى آخر الآیہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور حقیقت یہ ہے جیسا قرآن نے دو مقامات پر ذکر کیا، سورہ ابراہیم میں بھی اور سورہ نحل میں بھی، کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت زندگی کی نعمت ہے، اور زندگی انسان کی جن چیزوں سے باقی رہتی ہے، قائم رہتی ہے، خوشگوار رہتی ہے، وہ صحت کی نعمت ہے۔ عافیت بہت بڑا لفظ ہے، عام لفظ ہے، جس کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں آپ سے۔ عافیت میں ہر ایسی چیز سے انسان کی حفاظت جو اس کی زندگی کو متاثر کرنے والی ہو یا آخرت میں عذاب میں گرفتار کرنے والی ہو، لیکن زندگی میں عافیت کا عام حالات میں بڑا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان صحت مند ہے۔ ایک صحت مند انسان، کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند عقل ایک صحت مند جسم میں ہی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہمت، حوصلے سے کام کرنے کا جذبہ، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی صحت بنیادی طور پر درست ہو، صحیح ہو۔ اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے عربی میں کہ الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، صحت مندوں کے سروں پر ایک تاج ہے، لیکن اس تاج کو وہی لوگ دیکھ پاتے ہیں جو بیمار ہیں۔ عام حالات میں انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور سالک نے کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت۔ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کے بارے میں اللہ رب العزت کے پاس سوال بھی کیا جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ بندے کا قدم نہیں ہٹ پائے گا جب تک کہ چند چیزوں کا جواب نہ دے دے، چند سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وعن جسمہ فیما ابلا، جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس سے کیا کام لیا، اسے کس کام میں لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی کہ نیک عمل جلد از جلد کر لو، اس لیے کہ نہیں معلوم کیسے حالات آ جائیں، کمزوری کے حالات، بیماری کے حالات، تو اس میں یہ بھی فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، کہ تم غنیمت سمجھو۔ جن 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا ان میں یہ بھی فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور وہاں فرمایا او مرض مفسدہ،
کیا تمہیں ایسی بیماری کا انتظار ہے جو انسان کو بالکل لاغر کر دے، کمزور کر دے، بیکار کر دے، کسی کام کے لائق نہ چھوڑے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں پناہ مانگی زوال نعمت اور تحول عافیت سے۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ چھن جائیں، یا جو عافیت اور صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے وہ بدل جائے، یعنی بیماری میں بدل جائے، دشواری میں، پریشانیوں میں بدل جائے۔ ملنے کے بعد پھر اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ علم کے بعد جہالت سے، صحت کے بعد بیماری سے، اور خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے، امن و امان کے بعد خوف سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب صحت عطا فرمائی ہے تو اس صحت ایک طاقت ہے، بیماری ایک کمزوری ہے۔ جیسے نوجوانی کا جو زمانہ ہے یہ ایک طاقت ہے، لڑکپن کا زمانہ کئی اعتبار سے کمزوری کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا زمانہ کبر سنی کا، ضعیفی کا زمانہ جسمانی اعتبار سے انسان کے لیے کمزوری کا زمانہ ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرف اشارات کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ وفی کل خیر، خیر دونوں کے اندر ہے، دونوں کے لیے نیک اعمال کا راستہ کھلا ہوا ہے، اجر و ثواب انسان کے عمل کے اعتبار سے اللہ کا فضل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ایسا مومن پسند ہے جو طاقتور ہو۔ اور حضرت طالوت کی تعریف کی گئی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آخر میں کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی تم پر فوقیت دی ہے۔ علم تدبیر کا ذریعہ ہے، صحیح عمل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے، نظم و انتظام کو، ایڈمنسٹریشن کو چلانے کی مہارت اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کا پورا نظام اور علم اور سائنس کے ذریعے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم، علم کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی، اس لیے کہ انسان کی جسامت، اس کا ڈیل ڈول بھی اس کی متانت میں، اس کے وقار میں، اس کے روب میں اضافہ کرتا ہے۔ طاقت مطلوب ہے، لیکن وہ طاقت جو صحت کے ساتھ ہو، ایسی طاقت نہیں کہ دیکھنے میں انسان بہت ہی تندرست نظر آ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ موٹاپے کا شکار ہو اور اندر سے وہ ایک کمزور انسان ہو۔ اللہ رب العزت نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات فرمائے کہ ایسا انسان مطلوب نہیں ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، سست ہو، آرام طلب ہو، کمزور پڑ جائے جب کام کی ضرورت ہو، بلکہ جو چست ہو، تندرست ہو اور پھرتیلا ہو، ذہین ہو، اور معاملات کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ دونوں بیٹیاں، انہیں یاد کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ دیر سے انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ جو بھی خیر میرے لیے اتاریں اور مجھے عطا فرمائیں، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی ایک بیٹی نے جو تعریف کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس تعریف میں یہ بات بھی تھی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، کام پر رکھ لیجئے۔ اشارہ تھا کہ نکاح کرا دیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین ہے وہ شخص جسے آپ اپنائیں اور جس کو اپنے کام میں لگائیں کہ جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، جس کے اندر امانت بھی ہو، دیانت بھی ہو
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، اس کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ مہر کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے پاس 8 یا 10 سال خدمت کی تھی۔ یہ پچھلی شریعت میں جائز تھا، اس طریقے پہ معاملات طے کیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت کے ساتھ ساتھ، امانت انسان کی دینداری کو بتاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی قوت اور طاقت اور صلاحیت کی بھی تعریف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جوہر رکھا ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، ان میں صحت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس سلسلے میں گھاٹے میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، صحت کی نعمت جس کا صحیح خیال، جس کی صحیح حفاظت نہیں ہو پاتی، اور خالی وقت جو انسان کو کاموں کی مصروفیت سے بیچ بیچ میں ملتا ہے، اس کو بھی انسان گنوا دیتا ہے، صحیح طور پہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور ان کا خیال نہیں کرتے۔ اگر ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کی قدر کرتے ہوئے ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو ایسا شخص مغبون نہیں، مغبوط ہے، قابل رشک ہے، قابل ستائش ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں کہ زندگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، زندگی کو اصولوں کے ساتھ گزارنے کا یہ منہج ہونا چاہیے، اور اس طرح سے کامیاب زندگی گزاری جا سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے انسان کو نوازا ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس صحت کی حفاظت بھی کی جائے۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت، مسجد جاتے وقت یا عبادت کے لیے، نماز کے لیے زینت اختیار کرو، اپنے پاس جو بہتر سے بہتر لباس ہو اس لباس سے اپنے کو مزین کرو، آراستہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، آپ فرما دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے جو پسندیدہ اور خوبصورت چیزیں ان کے اختیار کرنے کو کس نے حرام کیا ہے، اور جو پاکیزہ روزی اور رزق ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اس کو کس نے حرام کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جائز رکھی ہیں، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہیں، جو چیزیں شریعت میں ممنوع نہیں ہیں، ان کو کسی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ کوئی اسے حرام قرار دے۔ لیکن کھانے پینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آداب بتائے، قرآن مجید نے اشارہ کر دیا اسراف نہ کرو، یعنی پیسے کے اعتبار سے بھی اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اور اگر مفت میں بھی حاصل ہو تو بھی جسم تو انسان کا ہے، پیٹ تو انسان کا ہے، اسے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھانا چاہیے۔ فرمایا گیا ہے کہ خوردن برائے زیستن، نہ کہ زیستن برائے خوردن، کھانا زندگی کے لیے، زندگی کھانے کے لیے نہیں۔ انسان کھانا کھائے لیکن اتنا کھانا نہ کھائے کہ کھانا انسان کو کھا جائے۔ جیسے غم انسان کو کھا جاتا ہے، ویسے ہی کھانا بھی انسان کو اندر سے گھلا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی طور طریق کا، آداب کا خیال کیے بغیر کھانے کا استعمال کرتا ہے اور اللہ کی اس نعمت کا حق سمجھتے ہوئے ان آداب کا خیال نہیں کرتا جن کی تعلیم دی گئی ہے احادیث میں اور جن کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنی، کہ آدم کے بیٹے نے پیٹ سے برا اور بدترین کوئی برتن نہیں بھرا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسب ابن آدم
لقیمات او اکلات یقمن صلبہ، کہ ایک بندے کے لیے کافی ہے کہ کھانا اتنا میسر آ جائے جو اس کے پٹھوں کو مضبوط کر دے اور جو اسے زندہ باقی رکھے۔ فَإِنْ كَانَ عَلَى مُحَالَةٍ، اور اگر اس سے بڑھ کر ہی کھانا پڑے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، تو ایک تہائی حصہ وہ پیٹ میں کھانے کے لیے رکھے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس کے لیے، کہ انسان جو کھانا بھی استعمال کرے صرف زبان سے حلق تک کے ذائقے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کو یہ بھی خیال ہو کہ اللہ نے معدہ بھی بنایا ہے، ہاضمے کا نظام بھی رکھا ہے۔ ایسا کھانا جو انسان کے لیے جسے ہضم کرنا دشوار ہو جائے، اس سلسلے میں شریعت نے ہدایت دی ہے، اسلام نے تعلیم دی ہے کہ احتیاط کی جائے۔ فرض ہے، کبھی کھانا فرض ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے، اس سے زیادہ کھانا کھایا گیا مزید عبادت کے لیے، خیر کے کاموں میں اپنے کو لگانے کے لیے، کہ انسان اتنا کم نہ کھائے کہ کوئی کام نہ کر سکے، کمزور پڑ جائے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اگر انسان عبادت کی نیت کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جائز ہے، مباح الی الشبع۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اتنا کھانا بھی جائز ہے کہ جس سے انسان آسودہ ہو جائے، پیٹ بھر جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنا ہاتھ روک لے۔ اور حکماء نے ہمیشہ تعلیم دی کہ انسان پوری طرح آسودہ ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لے، تاکہ الا یہ کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ روک لینے کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھائیں گے، یا ہم کل کا روزہ رکھنے والے ہیں تو اس کے لیے اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کم کھایا ہے، اس کی وجہ سے روزہ دشوار ہو جائے گا، تو اس وقت اجازت دی گئی۔ لیکن یہ بھی تجربہ ہے کہ زیادہ کھا لینے سے روزہ اور دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی یہ ذہنیت اور یہ نفسیات ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ابھی نہیں کھایا اور پھر دن بھر بھوکے رہنا ہے، بھوکے رہنے میں اور روزہ رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو ڈیٹاکسیفائی کے لیے طرح طرح کے طریقے بتائے جاتے ہیں، روزہ سب سے زیادہ اس میں مددگار ہوتا ہے انسان کی کیلریز کو برن کرنے کے لیے۔ لیکن انسان عبادت کی نیت سے روزہ رکھے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جسمانی فائدہ ہے وہ ساتھ ہی میں اس کے ساتھ نواز دے گا اللہ تعالیٰ۔ کھانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ایک مومن وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، المؤمن یأکل فی معن واحد، یعنی کم کھاتا ہے، والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، کافر ایسے کھاتا ہے جیسا لگتا ہے اس کی ایک نہیں 7 آنتیں ہوں۔ سورہ محمد میں فرمایا گیا یأکلون کما تأکل الانعام، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ ایسے بے دریغ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ایک صاحب آپ کے مہمان ہوئے جو غیر مسلم تھے، آپ نے دودھ کا ایک پیالہ منگوایا جو ایک بکری کو دودھنے کے بعد نکلا تھا، ان کو پیش کر دیا گیا۔ دوبارہ ان کو اور خواہش تھی، دوسری بکری کا دودھ لایا گیا، اس طرح وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گئے۔ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور اسلام قبول کر لیا، اور دوسرے دن ان کے اندر ایسی ڈسپلن پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دودھ پیش کیا، ایک پیالہ دودھ انہوں نے نوش کیا، دوبارہ منگایا گیا، امر باخری فلم یستقیھا، دوسرا پیالہ منگایا گیا، وہ نہیں پی سکے، انہوں نے کہا بس یہ کافی۔ تو گویا ایمان انسان کے اندر ایک دن کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، صحیح سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بھی ایسا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر بھی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ ہر کھانے میں ایک ضرورت مند کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے تھے، ایک مسکین کو ضرور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بلایا، حضرت نافع ان کے شاگرد تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ لا تدخل ھذا علی، دوبارہ ایسے شخص کو میرے دسترخوان پہ مت لانا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پسند نہیں فرمایا کہ ایسا شخص جو اتنا کھانا کھائے
پھر وہ کیسے بیداری کے ساتھ اور چستی کے ساتھ عبادت میں مصروف رہ سکتا ہے، اس کے اندر کیسے اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے ایک طاقت ہوگی، ایک قوت پیدا ہوگی۔ اور جو شخص اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا، وہ کیسے اللہ رب العزت کی عبادتوں کو، چاہے اس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہو یا خود اللہ کے حقوق سے ہو، دونوں حقوق کی ادائیگی کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اور صحت مند ہونے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے میں ڈسپلن پیدا کیا جائے۔ دنیا کے کتنے علاقے ہیں، خود ہمارے محلوں میں، آس پاس میں، آج فلسطین کے حالات دیکھ لیجئے، لوگ ایک ایک لقمے کو اور ایک ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے ہیں۔ کبھی اپنے دسترخوان پہ اس کو یاد کرتے ہوئے بھی ہاتھ روک لینا چاہیے۔ اگر یہ بہت بڑی آفت ہے، پریشانی کی بات ہے کہ انسان لقمے لقمے کو ترس رہا ہے، اس سے بڑی آفت یہ ہے کہ انسان کو اتنے لقمے میسر ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا پیٹ اپنی جگہ سے باہر آ رہا تھا، اور حضرت عمر نے تعلیم بھی دی کہ ایاکم والبطنۃ فی الطعام والشراب، کھانے پینے میں احتیاط کرو اور اتنا مت کھاؤ کہ تمہارے پیٹ باہر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور یہ آگاہ فرمایا تھا، یہ بتایا تھا کہ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، ایک موقع آئے گا کہ موٹاپا عام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ناپسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ، اگر یہ چیز کہیں اور ہوتی تو بہتر ہوتی۔ یعنی یہ کہ اگر یہ مزید کھانا جو تم کھاتے ہو، اگر یہ کسی مسکین کو، کسی غریب کو کھلا دیتے تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوتا، اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا۔ صحت کی حفاظت کے لیے کھانے پینے میں جو احتیاط مطلوب ہے، حلال کھانا اور طیب کھانا، جنک فوڈ نہ ہو، فاسٹ فوڈ نہ ہو۔ فاسٹ فوڈ انسان کو اور سلو کر دیتا ہے، اس کی سستی اور کاہلی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ ڈرگس اور نشے کی عادت، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، بتایا کہ جتنی بھی گندی چیزیں ان میں سب سے بدترین شراب ہے۔ اور ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے یا نشے کی سی کیفیت پیدا کر دے، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو یا آج جو نوجوانوں میں نشے کی لت لگ گئی ہے، اور طرح طرح کی چیزوں سے جو حقیقت میں ہم جانتے بھی نہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس چیز سے بھی نشہ کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان بچے اور بچیاں نشوں میں مبتلا ہیں، اور ایک طرح کا ایڈکشن ہے، اپنے غموں کا، غصے کا علاج نشے میں ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ کسی کو اسکرین ایڈکشن ہے، کسی کو ڈرگس کا ہے، طرح طرح کی نشہ آور چیزوں کا ہے۔ اس سے اپنے جسم کی اور اپنے صحت کی حفاظت کرنا انسان کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے نظافت ہو، صفائی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، وضو کی تعلیم دی، غسل کی تعلیم دی، جسمانی صفائی کی تعلیم دی۔ سر کے بال ہوں یا انسان کی مونچھیں ہوں یا جسم میں جن اعضاء کے بال کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو وقت وقت سے ان کی صفائی کرنا، ناخن کی صفائی کرنا، ان کو حضور نے فطرت میں سے بتایا، خصال فطرت۔ یعنی وہ چیز کہ انسان اگر صحیح فطرت پر ہے اور نیچر کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو ضرور بغیر کسی دباؤ کے وہ ان کاموں کا پابند ہوگا، وہ نیچر کے خلاف نہیں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرے کھانے کی جہاں تعلیم دی، ویسے ہی اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم دی کہ انسان اپنے گھر میں صفائی رکھے، اپنے گرد و پیش میں صفائی رکھے۔ جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جو خادم ہیں وہ صفائی کے لیے رکھے گئے ہیں اور صرف ان کا کام ہے صفائی کرنا۔ بہت سے لوگوں کو اذان دینے کا شوق ہوتا ہے، لیکن یہی مؤذن حضرات مسجد کی خدمت کرتے ہیں، تو مؤذن کے دوسرے کام بھی کبھی کر دیا کیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ آپ کو اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا مسجد میں تنکا گرا ہوا ہے، اٹھا کر خاموشی سے جیب میں رکھ لیا اور بعد میں پھینکا، اخفا بھی ہو جائے، لوگ یہ بھی نہ سمجھیں کہ اتنے بڑے امام ہو کر دکھاوا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے گھر کی صفائی بھی ہو جائے۔ اور اللہ کے گھر میں جو وضو خانے بنائے جاتے ہیں، طہارت خانے بنائے جاتے ہیں، یہ آسانی کے لیے، ورنہ اصل تو ذمہ داری یہ ہے کہ انسان گھر سے وضو کر کے آئے۔ جب ہم گھر کے وضو خانے اور طہارت خانوں کا استعمال کر رہے ہو تو اپنی ذمہ داری سمجھیں
کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، اور صفائی کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سہولیات کا استعمال کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے ضروری ہے، صرف ہائیجینک ماحول اور فوڈ سے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ صحیح وقت پہ سونے کا خیال۔ اللہ رب العزت نے رات کو لباس بنایا ہے، اوڑھ کر سو جائے انسان، اور اسے سکون کا اور نیند کو تھکاوٹ کے دور کرنے کا سبات بنایا، جسے سورہ نبا میں فرمایا گیا صحیح وقت پہ نیند لی جائے، سونے کا صحیح نظام بنایا جائے۔ آج ہم نے راتوں کو گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے اور پارٹیز میں شرکت کرنے کے لیے اور اسی طرح سے بیجا موبائل پہ وقت گزارنے کے لیے راتوں کو خاص کر دیا ہے۔ 2-2 3-3 بجے لوگ آرام کے بستر پہ جاتے ہیں اور پھر فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، دن کے وقت میں سوتے ہیں، دیر سے اپنے کام پر پہنچتے ہیں۔ یہ سب کام وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ ہے، اور جو مومن ہیں، جنہوں نے چھوڑ رکھا ہے اللہ کے بنائے ہوئے پورے نظام کو، ایمان کا اور اسلام کا تھوڑا سا حصہ لے رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ فائدے ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہے ہیں جو مطلوب ہیں۔ اسی طرح صحت کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان بیجا غم سے، بیجا فکر سے، غصے سے اپنے مزاج کی حفاظت کرے، حسن اخلاق کے ساتھ رہے، معاملے میں صفائی رکھے، حلال و حرام کی تمیز کرے، دینے کی عادت رکھے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کی عادت رکھے۔ اگر انسان کے اندر دینے کی اور خرچ کرنے کی، کھلانے پلانے کی اگر یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو سب سے زیادہ صحت مند رکھتی ہے، اور خوش رہنے کا اس سے بڑا ذریعہ نہیں کہ انسان دوسروں کے کام آنا سیکھ لے۔ اور یہ ایسا پائیدار نظام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کی عادت بنا لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے زندگی کو آسان فرما دیتے ہیں۔ عمر انسان کو نہیں معلوم کب تک رہتی ہے، صحت کب تک ساتھ دیتی ہے، ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے، ایسے بڑھاپے سے جو انسان کو بیکار کر دے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال زیادہ تر ہوگی، کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ ہر روز ہمارے سامنے جنازے ہیں، آج بھی 2 جنازے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی نماز جنازہ ہم ادا کریں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی اصولوں کے ساتھ، ڈسپلین کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور اپنے خیال کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال اور دوسروں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے صحت میں دوام بھی ملتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا بہترین انسان کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اللہ تعالیٰ جس کو لمبی عمر دے اور جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔